बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम AKGC न्यूज़ के साथ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा सातवां और आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची डोमिसाइल और PRC के सिलसिले में। आपने नाजरीन देखा होगा कि पिछली वीडियोस जो हमारी थी उसमें हमने 6 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की। वहाँ डोमिसाइल PRC किस तरह बनता है, क्या उसके मसाइल हैं, वहाँ के अफसरान से या इंचार्जेस से हमने बातचीत की, आवाम से भी बातचीत की, आपकी खिदमत में पेश की। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो है वो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, कराची का 7वां और आखिरी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची। यहाँ हमने दौरा किया, यहाँ हमने देखा यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं जनाब मसूद भुट्टो साहब। वो जो हैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है नाजरीन के, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे वो कोरंगी टाउन की है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का अमला है, स्टाफ है, उसको भी तकलीफ परेशानी है, क्योंकि उनके पास जो जगह रिक्वायर्ड होती है ब्रांचेस के लिए, ऑफिस के लिए, वो नहीं है। तो इसकी वजह से वहाँ टाउन भी है और ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में है, तो थोड़ा बहुत तकालीफ हैं स्टाफ को। मालूम यह हुआ है कि आइंदा आने वाले दिनों में है जो है, चंद सालों में, 1-2 साल में जो है इनकी अपनी बिल्डिंग बन जाएगी, जिस तरह दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अपनी बिल्डिंग्स हैं। इस बिल्डिंग्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की भी बिल्डिंग गो के नहीं है, मगर वो भी सुरजानी टाउन में जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आइंदा चंद महीनों या 1 आध साल में जो है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी भी नई बिल्डिंग बन जाएगी। और उसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की भी नई बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि जब कोई भी दफ्तर होता है, कोई भी जगह होती है, जब तक वहाँ सही बैठने की जगह ना हो, सुकून ना हो, तो काम में तकलीफ होती है। बहरहाल ये है कि वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर हैं जनाब मसूद भुट्टो साहब, उन्होंने भी ये कोशिश की कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह, 6 डिस्ट्रिक्ट की तरह उनके डिस्ट्रिक्ट में भी जो है डोमिसाइल PRC जो है वो कंप्यूटराइज हो जाए, और वो खैर कंप्यूटराइज हो गया। उसको हमने देखा, वहाँ का जो सिस्टम है बिल्कुल दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह है। वहाँ भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह जो है तकरीबन 700 में डोमिसाइल PRC जो है जारी किया जाता है। कोई फाइल नहीं बनती, कोई अटेस्टेशन का मसला नहीं, एजेंट माफिया का मुकम्मल खात्मा, DC ऑफिस के बराबर में एक लंबी लाइन होती थी वहाँ पे एजेंट माफिया का, उनका मुकम्मल खात्मा हो गया है। और वहाँ पे जो है इस वक्त डोमिसाइल PRC के जो इंचार्ज यानी कि ऑफिसर इंचार्ज हैं जनाब बाबर खान निज़ामानी साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी कराची, वो जो है एक्चुअली इत्तफाक से डिप्टी कमिश्नर साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो किसी अहम मीटिंग में, अहम अमूर के सिलसिले में ऑफिस में मौजूद नहीं थे। हमारी मुलाकात नहीं हुई। एक दिन पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी। इंतहाई नफीस शख्सियत, इंतहाई खुश अखलाक शख्सियत निज़ामानी साहब, तो उनसे हमसे थोड़ी बहुत बात हुई, मगर ये एक इंटरव्यू नहीं हो सका, क्योंकि वो इंतहाई मसरूफ़ थे, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। वो अच्छा, ये कोरंगी में ये उन्होंने अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि नीचे से जब प्रोसेस होके आता है तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब बाबर खान निज़ामानी साहब जो हैं वो अपने सामने जो है एप्लीकेंट को बुला के उनसे पूछ के कि ये आपका ये नाम है, ये आपका डोमिसाइल है, PRC है, आपको किसी ने आपको कोई तंग नहीं किया, कोई तंग तो नहीं किया, या कोई ओवर चार्जिंग या कोई रिश्वत या कोई ऐसी बात तो नहीं है। वो पूछ के फिर उसके सामने ओके करके जो है वो सिग्नेचर करते हैं। और जिस बंदे का डोमिसाइल PRC होता है उसको भी इत्मीनान होता है, खुशी होती है कि जी मैंने मेरे सामने जो है कंसर्न ऑफिसर ने सिग्नेचर किए और इसमें जालसाजी का जो है कोई मामला नहीं है। क्योंकि पहले एजेंट तो ये होते थे कि पैसे ले लेते हज़ारों रुपए, कभी वो खुद भी जारी कर देते थे। जाली डोमिसाइल PRC का बड़ा सिलसिला रहा, बड़ी इंक्वायरियाँ हुई। तो बहरहाल ये है कि अब तक कराची के तकरीबन 7 डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है। वहाँ पे इंचार्ज साहब जो हैं वो भी मेरे हम नाम ही हैं, अब्दुल करीम साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, मगर वो भी इत्तफाक से, चूँकि आजकल वो पोलियो का सीज़न चल रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो इस वजह से जो है वो साइड विज़िट में जो अपने अफसरान के साथ चले गए। मगर वो निचला जो अमला है, मज़ीद जो है वहाँ पे जो असिस्टेंट इंचार्ज हैं जनाब मोहम्मद आमिर साहब, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया। फिर वहाँ पे जो अमला था, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह जो थे, सबसे फर्दन बातचीत की हमने, इंटरव्यूज़ लिया थोड़ा बहुत, और पब्लिक से भी थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ दिया था। जितने भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हमने विज़िट किया, पब्लिक थोड़ा सा अवॉइड करती है कि हमारा नाम ना आ जाए। इस वजह से कुछ लोग जो है पर्दादार ख़वातीन होती हैं, वो सोचती हैं जी हमें मीडिया पे आ जाएंगी, वीडियो चली जाएगी पूरी दुनिया में, तो हमारे
خاندان میں مسئلہ ہوگا، کچھ یہ وجہ ہوتی ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے بھی ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ کیمرے میں سامنے نہیں آتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم کوئی بات چیت کریں تو ہمارا یہ ڈومیسائل PRC جو بن رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس طرح ہو سکتا ہے. بہرحال جتنے لوگوں سے ہم بات چیت کر سکے وہ ہم آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ پبلک سے ہم نے کیا بات چیت کی اور پبلک کو کیا تکالیف، کیا پریشانی. چند خواتین سے ہم نے بات کی، وہاں سے چند لوگوں سے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی آف دا کیمرہ، تو انہوں نے یہ کہا جی ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر پریشانی تکلیف ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے یا پھر متعلقہ افسر کے پاس بتاتے. ایک دو معاملات وہاں ہم نے دیکھے ڈبل ایڈریس وغیرہ کے، لوگ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی ہم تو یہاں رہتے ہیں اور ہمارا فلاں شناختی کارڈ میں ایڈریس وہاں کا ہے تو کیا، مگر چونکہ ان دفاتر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی افسران بیٹھے ہوتے ہیں اور عدالتوں میں میٹر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر بھی کوشش یہ کرتے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب سے، نظامانی صاحب سے، جو بھی ہماری ایک دن پہلے بات ہوئی تھی، یعنی جس دن ہم وہاں گئے اس کے بعد بھی ہم گئے، پھر ایک دن پہلے بھی گئے، تو انہوں نے کہا سیکنڈ ڈے کا انہوں نے ٹائم دیا، مگر بدقسمتی سے اس دن جمعہ کا دن بھی تھا اور وہ کہیں انتہائی پولیو کے سلسلے میں کسی اہم کہیں کوئی میٹر ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پولیو وغیرہ میں کہیں نہ کہیں مسائل آ جاتے ہیں تو پھر افسران کو خود دوڑنا پڑتا ہے. تو اس سے پہلے جو تھوڑی بہت ان سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھا جی آپ کے سامنے پبلک ہے، میں سامنے دیکھ کے ان سے پوچھ کے سائن کر رہا ہوں، اور کوئی مسئلہ اگر ہوتا ہے تو میں بالکل، میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور میرے عملے کے خلاف کوئی شکایت اگر ہوتی ہے تو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کو حل کرتا ہوں، کیونکہ ہم یہاں پبلک سرونٹ ہیں، پبلک کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ انچارج صاحب سے بھی بات ہوئی، عبدالکریم صاحب سے ایک دن پہلے، اور جو ہے محمد عامر جو ہیں وہاں کے اسسٹنٹ انچارج، ان سے بھی بات چیت ہوئی. وہ بھی جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ پبلک کی خدمت پہ جو ہے وہ پیش رہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کہ جب ہماری بلڈنگ بن گئی تو انشاءاللہ جو اس چیز کو اور ایکسپینڈ کریں گے. بہرحال پبلک کے وہاں بیٹھنے کی جو ہے سہولت اچھی خاصی ہے، لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے کہ زیادہ کوئی لائنیں لگ رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. بہرحال پبلک کو ہم نے وہاں پریشان نہیں دیکھا، کسی کے ماتھے پہ شکن ہم نے نہیں دیکھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 7واں ڈسٹرکٹ جو ہے یہاں بھی جو ہے تقریباً ڈومیسائل PRC کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیگر جو گورنمنٹ کے دفاتر ہیں، جس میں نادرا ہے اور اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ آفس ہے اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، انشاءاللہ اس طرف بھی ہم جائیں گے، کیونکہ ہم پبلک کی آواز بن کے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. پبلک، پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز میں یہ بتایا کہ پبلک جو ہے انڈیویجولی یعنی کہ انفرادی طور پہ سامنے نہیں آ سکتی، تو ہمارے ذریعے جو ہے ان کے مسائل، ان کے معاملات آگے جاتے ہیں. اس سے پبلک کو اویئرنیس بھی ہوتی ہے، یعنی معلومات بھی ہوتی ہے، اور پبلک کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. کافی ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کافی لوگوں کے مسائل حل بھی ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی حل ہوں گے. اسی طرح ہم آگے جو ہے آپ کی خدمت میں ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے. السلام علیکم، میرا نام محمد عظیم اور میں ڈیٹا انٹری کا IT انچارج. اور یہاں پہ جو ہوتا ہے سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے ڈیٹا انٹری ہوتی ہے، پھر ڈاکومنٹ اسکین ہوتے ہیں، پھر لاسٹ میں یہ ایک اپروول شیٹ نکلتی ہے. اس کے بعد پھر ہم پرنٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، پھر ہم سارا اپنا ڈیٹا سارا ADC 1 کو دے دیتے ہیں، پھر وہ ڈومیسائل پہ سائن کر کے پھر پبلک کو دے دیا. السلام علیکم جی، علی اصغر. کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں ڈومیسائل کی. پروسیس کے بارے میں پروسیس کے بارے میں پہلے ہم اپلیکینٹ کا CNIC وغیرہ لیتے ہیں، ڈاکومنٹس لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ اسکیننگ ہوتی ہے. پہلے CNIC نمبر وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ان کی نام وغیرہ ڈالتے ہیں، پھر ان کی ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل ڈالتے ہیں، ایجوکیشن وغیرہ، پھر اس کے بعد ڈاکومنٹ چیک کر کے آگے بھیج دیتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم سے بیٹھیں. کیا نام ہے؟ میرا نام ہے سید ام کلثوم. میں اسکیننگ کرتی ہوں. پروسیس کے بارے میں جی، میں پروسیس میں کرتی ہوں، اسکیننگ کرتی ہوں، سارے ڈاکومنٹس اسکین کرتی ہوں، اس کے بعد ریسیونگ ڈیٹ دیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں. سیدہ سویرا شاہ. پروسیس کے بارے میں بتائیں. میرے پاس بھی سیم وہی پروسیس ہوتا ہے، اسکیننگ ہوتی ہے، 2 کاؤنٹرس ہیں، آل ڈاکومنٹس ہم لیتے ہیں لوگوں سے، اسکین کرتے ہیں، پھر ان کو ریسیونگ دے دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جاوید. جاوید بھائی، یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو ڈومیسائل PRC بنانے میں؟ پریشانی نہیں ہمارے انشاءاللہ. اچھا، فیس وغیرہ پیسے ویسے کسی ایجنٹ نے کسی نے مانگے تو نہیں؟ انہوں نے وہی لی ہے. کتنے فیس لی آپ سے؟ اب مجھے یاد نہیں ہے فیس، لیکن 700 روپے کی ہے فیس. 700 روپے لی ہے. ہاں ٹھیک ہے، باقی کوئی پریشانی نہیں ہوئی آپ کو؟ پریشانی نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ چودھری محمد رمضان، ایڈوکیٹ. رمضان صاحب، آپ یہاں ڈومیسائل اور PRC کے حوالے سے آئے تھے؟ میں ڈومیسائل کے لیے اپنے بچوں کے لیے آیا ہوں. یہاں پہ میرے بچوں کی
پیدائش جہاں کراچی کی ہے، میری وکالت کراچی کی ہے، لیکن میری شادی پنجاب میں ہوئی تھی، میری مسز کا ID کارڈ پنجاب کا تھا۔ جب میں نے یہاں پہ جمع کرایا ہے تو میرے آلریڈی 2 بچوں کا ڈومیسائل بنا ہوا تھا۔ آفس والوں نے آبجیکشن ریز کیا کہ آپ مسز کا جو ID کارڈ ہے وہ یہاں شفٹ کروائیں۔ آج وہ آبجیکشن ریموو کر کے میں مسز کا یہاں کا پرماننٹ ایڈریس کروانے کے بعد آفس آیا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ انٹرٹین کر رہے ہیں پراپر۔ جو لیگل آبجیکشن ہے ان کے وہ بنتے ہیں تو وہ ریموو کرنے چاہیے ہمیں۔ باقی کوئی مشکل، کوئی ایکسٹرا پیسے، کوئی جو ان کے مطلب ریکوائرمنٹ تھی وہ آپ نے پوری کر دی؟ کوئی مشکل نہیں، کوئی کسی نے پیسہ نہیں مانگا، مکمل ریکوائرمنٹ ہے میرے ہاتھ میں ہے، میں ابھی دوں گا، یہ پروسیس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبید۔ عبید بھائی، اچھا یہاں آپ کس حوالے سے آئے تھے؟ تو مثال PRC کے حوالے سے آیا تھا۔ مثال پیار کے حوالے سے آئے تھے، تو بن گیا آپ کا؟ بہت آسانی سے بنا، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دیے، وہی لیے 700 روپے فیس لیے، 10 روپے چلان لیا بینک کا، اور باقی باہر سے۔ باقی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی بنانے میں؟ الحمدللہ سکون سے ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اعظم حسین نام ہے سر۔ اعظم بھائی، آپ ڈومیسائل کے لیے آئے ہیں؟ جی ڈومیسائل کے لیے آئے، میں یہاں تقریباً 15-20 سال سے ہم لوگ یہیں رہ رہے ہیں، شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں۔ تو ڈومیسائل کا تھوڑا سا ایشو تھا، جاب آئی ہوئی تھی، میں نرسنگ ایز اے اٹینڈنٹ وہاں کام کرتا ہوں، تو اس کے لیے گورنمنٹ جاب ہے تو ڈومیسائل ضروری مانگ رہے ہیں وہ لوگ نا، تو اسی لیے اپلائی کرنے آیا ہوا تھا میں۔ تو کافی ٹائم ہو گیا، تھوڑا ہمارا پروسیجر چل رہا ہے یہاں پر، اور جو ہے NOC اسپورٹ کروائی ہے، کیونکہ میرا پہلے جہلم کا ایڈریس تھا، ڈبل ایڈریس تھا، سنگل ایڈریس کروایا، پھر 3 سال اسٹے کا بتایا تھا انہوں نے کہ کم سے کم 3 سال اسٹے ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے دوسرے ایڈوائز یہ دی کہ بھائی آپ کا اگر اپنے جو ہے ڈاکومنٹس ہیں پراپرٹی کے کہ بھائی آپ اتنے ٹائم سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو وہ سبمٹ کروا دیں، پھر وہ سبمٹ کروا دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر NOC اسپورٹ کروائی تھی انہوں نے کہ NOC آپ وہاں سے جہلم کے تھرو منگوائیں اور پھر جو ہے یہاں سبمٹ کروائیں، آپ کا پروسیجر کنٹینیو ہو جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ دیا ہوا ہے اور ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے کہ آج ہو جائے گا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج ہو جانا چاہیے۔ آپ کے NIC میں جو تھا وہ ڈبل ایڈریس تھا؟ جی ڈبل ایڈریس تھا، مستقل پنجاب، لیکن وہ سنگل کروا لیا تھا ہم نے، تقریباً اس کو بھی اچھا خاصا ٹائم ہو گیا۔ وہ 3 ایئرز والا تو نہیں پورا ہوا، لیکن پراپرٹی کا دوسرا آپشن یہ تھا کہ پراپرٹی آپ کی یہاں پر اپنی ہے موجود اگر 15-20 سال سے، تو پھر آپ وہ دے سکتے ہیں۔ جی 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 بالکل، سارا کچھ ہم نے جو ہے ان کو پرووائڈ کیا، جو انہوں نے چیز بولی وہ سب چیزیں ان کو لا کے دی۔ آخر میں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ AK ڈیجیٹل نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو برائے کرم بیل آئیکن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آخر میں جو ہے آپ اپنے جو بھی کمنٹس ہیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ اس سے جو ہے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور اگر کوئی ہمارے اندر کوئی کمی اور خامی ہے تو اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم آپ سے آخر میں اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔